اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ناکام لوگوں میں شامل کر دیا میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. لیکن واللہ ہم نے تیاری تو اس چیز کے لیے کرنی ہے نا کہ اگر ہم ناکام ہو گئے، کیونکہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر پریپریشن کریں گے تو تبھی ہمارے پاس کوئی امید ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال لے کے چلے جائیں تاکہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت جب شامل ہو تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کامیاب ہوں گے. لیکن اگر تیاری ہی نہیں کی اور اوور کانفیڈنٹ ہو کے چلے گئے، کیونکہ ایک اور بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو نا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. دو ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں جی اللہ رحمان اور رحیم ہے، کوئی عمل نہیں کرنا بس سب کو معاف کر دے گا. یہ ایک ایکسٹریم ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے جو کہ جن لوگوں کو اس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھو. دوسری طرف وہ لوگ ہیں تو اس ایکسٹریم کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمل جتنے مرضی کر لو، آخر میں تو جہنم میں ہی جانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں عمل کرنے کا. تو یہ بھی ایک اور ایکسٹریم ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو قانون دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تیاری وہ کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حرام سے روکنا ہے، تیاری پوری کرنی ہے. لیکن ہمارا بھروسہ اور ہماری امید ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ امید اللہ کی رحمت سے ہے. تو یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. آپ کسی ایک چیز کو پک کر کے دوسری کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایکویشن پوری نہیں ہوگی. تو اعمال پورے رکھنے ہیں، امید اللہ کی رحمت سے رکھنی ہے. اس کنڈیشن کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ کرے گا اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا. تو کیا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن کے لیے تیار ہونا کہ اگر میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو کیا کروں گا میں؟ اللہ کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے سجدے میں گڑ گڑائیں، اس وقت چیخو پکار کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کریں گے، لوگ کریں گے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اس خوف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس ہولناکی کی وجہ سے لوگ اپنے ہاتھ چبائیں گے، اپنے ناخن کھائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اپنے ہاتھ منہ کے اندر تک لے جائیں گے اس خوف کی وجہ سے کہ ہمارا کیا بنے گا. اور اس وقت لوگ اتنے رونے والے ہوں گے کہ کچھ ایسے رونے والے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اتنے آنسو بہیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اس وقت کا سجدہ، اس وقت کی توبہ، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اس وقت اللہ سے رحم کی اپیل کرنا، اس وقت اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آئے گا. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ایموشنز کو سائیڈ پہ کر دیا ہے. آج ہمارے یہ ایموشنز کام آ سکتے ہیں. آج یہ چند آنسو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن بہت کام آ سکتے ہیں. آج یہ چند سجدے اگر ہم صحیح طریقے سے کر لیں تو کل قیامت کے دن کام آ سکتے ہیں. آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافیا مانگ لیں، ہاتھ باندھ لیں تو کل قیامت کے دن ہمارے کام آ سکتا ہے. لیکن اگر آج یہ کام نہ کیے اور قیامت میں یہ سب کام کیے تو واللہ یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. وہ اعمال کا دن نہیں ہے، وہ فیصلے کا دن ہے. آج فیصلے کا دن نہیں ہے، آج اعمال کا دن ہے. اللہ نے یہ زندگی اعمال کے لیے دی ہے، فیصلے اللہ تعالیٰ نے پوسٹپون کیے ہیں قیامت کے دن کے لیے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا، اعمال کسی سے کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. ساری دنیا کے برابر اگر کسی انسان کے پاس سونا چاندی ہے، وہ سب بھی اگر اس وقت وہ اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ پیش کرے کہ اللہ یہ سارا صدقہ میرے سے لے لے اور مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کسی کا کوئی دیا ہوا قبول نہیں کرے گا. کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا، صدقہ کرنے کا وقت ختم ہو چکا، نمازیں پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا. اب صرف حساب ہے. اب تمہارا نامہ اعمال ہوگا اور اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس دن کے لیے پریپیئرڈ ہیں کہ نہیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں اور اس سے غافل ہیں تو ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور پھر پل صراط کا بھی ایک مرحلہ ہے. اور obviously یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ججمنٹ دے دیا ہے، جو حساب کا دن دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم تیاری نہیں کر سکتے. ہمیں سارے وہ اعمال بتائے کہ اگر تمہیں عرش کا سایہ چاہیے تو یہ اعمال کرو. اگر تمہیں جو ہے ان لوگوں میں شامل ہونا جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو یہ اعمال ہیں جو ان لوگوں کی ایک شناخت ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤ تو یہ اعمال ہے. اگر تمہیں حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے تو ان چیزوں سے بچو. وہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں. So all we have to do is to know about those things. ان کے بارے میں جانیں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں تاکہ ہم لوگ اس دن کی ناکامی سے بچ سکیں.